اغتنما طوبى للعبد إذا اغتنما فالخير وفير إن صرما ينجي المأثوم من النار. بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر و معین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. السلام علیکہ یا امین اللہ فی ارضہ وحجتہ علی عبادہ. السلام علیکہ یا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام. ناظرین گرامی، آپ کا میزبان اطہر رضوی آپ کی خدمت میں، اور آپ کو حرم حضرت معصومہ سلام اللہ علیہا سے خوش آمدید. بالآخر وہ شب آ پہنچی جس کا انتظار ہر عاشق اہل بیت کر رہا ہے. اس شب کا ہر عاشق اہل بیت مشتاق ہے. وہ شب جس میں اس جہان کے دو ارکان ایک جگہ جمع ہو رہے ہیں. آج ممکنہ شب قدر بھی ہے اور شب شہادت امیر مومنان علیہ الصلاۃ والسلام بھی. آج اس عالم کے ہر کونے سے علی مولا کی صدائیں گونج رہی ہیں. یہ شب فقط اہل تشیع کے لیے غم کی شب نہیں ہے، بلکہ پورے عالم اسلام کے لیے غم کا لمحہ ہے. اہل سنت کا ایک مشہور عالم دین جس کا تعلق 7ویں قمری ہجری سے ہے، ابن الحدید معتزلی، وہ اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ علی علیہ السلام کی ذات امت کے لیے دو نعمتوں کی حامل ہے. ایک نعمت جہاد علی، کہ اگر شمشیر علی نہ ہوتی تو مشرکان غالب ہوتے اور تمام لوگ تسلیم مشرکان ہوتے. دوسری نعمت علم علی، کہ اگر علی علیہ السلام اپنے علم کو بیان نہ کرتے تو لوگ حکم خدا کو تبدیل کر دیتے. اسی لیے مسجد کوفہ کے ممبر سے یہ صدا ہمیشہ آتی رہی، سلونی قبل ان تفقدونی. علی علیہ السلام کی ذات گرامی تمام عالم اسلام کے لیے قابل افتخار، قابل تحسین ہے. اگر ہم نہج البلاغہ کو اٹھا کر کے پڑھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ نہج البلاغہ کو پڑھنے کے بعد بڑے سے بڑا دانشمند، بڑے سے بڑا ذہن، بڑے سے بڑا عالم، متفکر حیرت زدہ ہے. شرح نہج البلاغہ لکھنے والوں میں بہترین شرح ابن الحدید معتزلی کی شرح ہے. وہ لکھتا ہے کہ نہج البلاغہ کو پڑھنے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا کہ دون الکلام الخالق وفوق الکلام المخلوقین، علی علیہ السلام کا کلام مخلوق کے کلام سے بالا تر اور غیر از کلام خدا ہے. جب ہم نہج البلاغہ کا مفصل طور پر جائزہ لیتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ امیر المومنین علیہ السلام جو خطاب کر رہے ہیں، خصوصاً جو وصیتیں آج کی شب فرما رہے ہیں، ان وصیتوں میں کہیں بھی دنیا پرستی نہیں ہے. ان وصیتوں میں کہیں جائیداد کا ذکر نہیں ہے. ان وصیتوں میں کہیں مال و دولت کا ذکر نہیں ہے. البتہ یہ ذکر ضرور ہے کہ یتیموں کا خیال رکھنا، بیواؤں کی داد رسی کی وصیت ضرور کر رہے ہیں، تقوی الہی کی وصیت ضرور کر رہے ہیں، خدارہ کہہ کر وصیتیں کر رہے ہیں. کبھی اپنے اصحاب کو جمع کر کے وصیتیں کر رہے ہیں، کبھی اپنے خانوادے کو، اور پھر بالخصوص اپنے فرزندان جو مستقبل کے امام ہیں، امام حسن مجتبیٰ اور امام حسین علیہ السلام کو وصیتیں کر رہے ہیں. فرماتے ہیں کہ خدارہ
یتیموں کے حال سے غافل نہ ہونا، خدارہ تقوی الہی کا خیال رکھنا، خدارہ بیواؤں کی داد رسی کرنا، یہی خدا کے نزدیک بہترین امر ہے۔ یہی سیرت امیر المومنین علیہ السلام ہے کہ جو آپ علیہ السلام کی وصیتوں سے روز روشن کی طرح آیا ہے۔ اسی سیرت کو میں اپنی زندگی میں کس طرح عملی جامہ پہنا سکتا ہوں، اس کو جاننے کے لیے ہم متصل ہونے جا رہے ہیں۔ ہمارے نہایت ہی معزز، نہایت ہی عزیز، نہایت ہی محترم مہمان حجت الاسلام والمسلمین سید نصرت عباس بخاری صاحب سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلام پیش کرتے ہیں آپ کی خدمت میں با ادب و احترام، تسلیت پیش کرتے ہیں آپ کو آج اس شب عظیم کی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، اور بند اخیر بھی وقت کے امام کی خدمت میں، اور تمام علماء کرام، مراجع، اور خاص طور پہ حضرت معصومہ سلام اللہ علیہ کے جوار میں خود بی بی کو ان کے جد کا پرسہ پیش کرتے ہیں اور تسلیت عرض کرتے ہیں کہ آج شب شہادت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ آج کی شب اہل بیت بلکہ پوری انسانیت کے لیے جو ہے وہ غم کی شب ہے۔ ناظرین کرام، اس سے پہلے کہ ہم اپنی گفتگو کا باقاعدہ آغاز کریں، کچھ گزارشات آپ کی خدمت میں نہایت ادب و احترام کے ساتھ۔ ہمارے اس پروگرام کا مختلف اہداف میں سے ایک اہم ہدف ایک موضوع پر عمیق اور دقیق گفتگو اور ایک اچھا مفصل پیغام اپنے ناظرین تک منتقل کرنا ہے۔ اسی لیے ہم یہ چاہیں گے کہ ایک خاص وقت فقط ہم اپنے مہمان سے گفتگو کریں اور تقریباً 20 سے 25 منٹ کے بعد آپ کی کالز کی طرف آئیں۔ بے شک آپ کی گفتگو، آپ کے سوال ہمارے لیے قابل افتخار ہے۔ ثانیاً ایک چھوٹی سی گزارش اور کہ آپ تمام افراد ہمیں کالز کرتے ہیں، ہمیں یہ سعادت حاصل ہے بہرحال کہ آج کی اس شب ہم حرم حضرت معصومہ سلام اللہ علیہ سے آپ کی خدمت میں یہ پروگرام پیش کر رہے ہیں، اور ہمارا وقت محدود ہے۔ اس محدودیت کو جانتے ہوئے نہایت ادب و احترام کے ساتھ آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ آپ کے پیغامات، آپ کے سوالات کوشش کریں کہ جامع اور مختصر ہوں تاکہ ہم اس وقت سے بہترین استفادہ کر سکیں۔ علامہ صاحب، آپ کی خدمت میں یہ سوال پیش کرنا چاہوں گا کہ بہرحال آج کی شب کلی طور پر مخصوص ہے امیر المومنین علیہ السلام کی ذات گرامی سے۔ امیر علیہ السلام کی سیرت سے، ان کی زندگی سے کون سے زاویوں پر مجھے زیادہ فوکس کرنا ہے، کون سے زاویوں پر مجھے زیادہ توجہ دینی ہے کہ میں اپنی زندگی میں ایک کمال حاصل کر سکوں، بہتر طور پہ اپنی زندگی کو گزار سکوں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء المرسلین، نبینا سیدنا بالقاسم محمد وعلی آلہ طیبین الطاہرین المعصومین، لا سیما بقیت اللہ فی الارضین، روحی و ارواحنا لتراب مقدمہ الفدا ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کی خوب انسان کامل ہیں، زندگی پوری جو ہے وہ اطاعت کے لیے اور پیروی کے لیے کہ ہم ان کی زندگی کو دیکھیں، لیکن آج بہرحال مختصر جو ہمارے پاس وقت ہے، ایک تو ہم شب قدر میں ایک اور تاخیرات میں داخل ہیں اور سب کے لیے دعا گو بھی ہیں حرم حضرت معصومہ سلام اللہ علیہ سے، اور سب سے التماس دعا بھی ہیں کہ ہمارے لیے بھی دعا کریں۔ میں یہاں پر اپنی گفتگو کے شروع میں امام علی علیہ السلام کے ان شکووں کا اظہار کروں گا، یہ جو مولا متقیان نے مختلف جگہوں پہ بیان کیا۔ بعض لوگوں نے کتابیں بھی تالیف کی ہیں، شکوائے امیر المومنین نہج البلاغہ میں۔ شکوے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ امام خدا سے شکایت کر رہے ہیں، نہیں، خود امام کہتے ہیں کہ شکوہ جو ہے وہ اس درد اور آلام کا شکوہ ہے کہ جو خود انہیں فیس کرنا پڑ گیا، خدا کی بارگاہ میں اس درد کو بیان کیا ہے کہ جو دوسروں سے انہیں شکایت ہوئی، جو حاصل ہوئی۔ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کیا زمانہ گزر گیا، وقت گزر گیا، کیا آج تک امام کا شکوہ موجود ہے یا نہیں ہے؟ امام علی علیہ السلام اپنی ایک جگہ پر شکوے بیان کرتے ہیں کہ مجھے جو ہے وہ لوگوں سے کہ جو
غفلت کی طرف جو ہے وہ راغب ہیں اور چیزوں کو درک نہیں کرتے ہیں اور معاشرے میں جو ہے وہ چیزوں کو سمجھے بغیر جو ہے وہ عمل کر رہے ہیں. خوب آج اگر ہم اپنے معاشرے میں دیکھیں کہ کیا خدا نہ خواستہ آج ہم بھی جو ہے وہ بغیر سوچے سمجھے چیزوں کی پیروی تو نہیں کر رہے. کیا حق ہمارے سامنے ہوتے ہوئے ہم کہیں فتنوں پروپیگنڈوں کا شکار تو نہیں ہیں؟ اگر ایسا ہے کہ ہم اپنی زندگی میں بہت سارے معاملات میں سنجیدہ نہیں ہیں اور اپنی راستے کو معین نہیں کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ امام علی علیہ السلام کا یہ شکوہ آج بھی جو ہے وہ بیجا ہے کہ آج بھی لوگ ہیں غفلت کے اندر ہیں جو کہ امام کو نہ مانتے ہیں، امام کو جانتے ہیں، مگر پھر بھی جو ہے وہ امام کو پہچان نہیں کرتے کہ وہ امام کیا تھے، اور آج بھی وقت کے امام کو ہم پہچان نہیں کر پا رہے. تو یہ شکوہ آج بھی ہمارے اوپر جو ہے وہ وارد ہے. ایک اور مقام پر امام جو ہے وہ یہ شکوہ بیان کر رہے ہیں قرآن کے بارے میں کہ قرآن جو ہے وہ مہجور ہے. حدیث پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ علی مال قرآن، قرآن و مال علی، علی قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن علی کے ساتھ ہے، یہاں تک کہ حوض کوثر میں یہ دونوں مجھ سے آ کر ملیں گے، متسق ملحق ہوں گے. تو آج اگر ہم امام علی علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں، ان کی اطاعت کرتے ہیں یا ان کی پیروی کرتے ہیں اور ان کی ولایت کے ساتھ زندہ ہیں تو قرآن ہماری زندگی میں عملی پریکٹیکل طور پر کتنا ہے. کیونکہ ماہ مبارک رمضان ہے، شب قدر ہے، نزول قرآن کی رات ہے اور سر پہ قرآن رکھ کر جو ہے وہ پڑھنے کی رات ہے، قرآن کھول کر جو ہے وہ اعمال کرنے کی رات ہے. لیکن یہ قرآن عام دنوں میں ہماری زندگی میں کہاں ہے؟ یہ امام علی کا شکوہ ہے. اور یہی ہے کہ دیکھیں خود قرآن میں ابن عباس سے روایت ہے کہ بیان ہوتا ہے کہ قرآن میں جہاں پر بھی یا ایھا الذین آمنو کی جتنی بھی آیات ہیں یعنی اے ایمان والو، تو کہا اس کی بارز مصداق ان ساری آیتوں کی مولا کائنات ہے. کیوں؟ کیونکہ خود رسول خدا نے فرمایا تھا کہ کل کا کل ایمان، کل کے کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے. تو یہ قرآن سے دوری کا شکوہ امام کا میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی جو ہے وہ ہے کہ آج ہم قرآن کے ساتھ اس طرح نہیں ہے جس طرح ہمیں ہونا چاہیے. ہم دیکھتے ہیں کہ امیر المومنین علیہ السلام کی ذات کو اول مظلوم کائنات کہا گیا. کیوں؟ واقعاً کیا یہ بھی ایک شکوہ ہے امیر المومنین کا؟ اسی شکوے سے مرتبط ہے یہ؟ بالکل. دیکھیں امام کا یہ شکوہ ہے کہ امام کی ولایت کو لوگوں نے قبول نہیں کیا جس طرح کرنا چاہیے تھا، اس طرح ایکسیپٹ نہیں کیا جس طرح. خود امام جعفر صادق علیہ السلام ایک دفعہ سفر کر رہے ہیں اور غدیر خم سے گزر کے جانا ہے تو سید جمال ان کے ساتھ تھے. انہیں کہا کہ مجھے اس وقت بیدار کر دینا جب غدیر خم کا مقام آتا ہے، وہ خم کی جو جگہ آتی ہے وہاں پر تو امام کو کہا کہ یہ وہی جگہ ہے کہ جہاں پر رسول خدا نے امام علی علیہ السلام کا ہاتھ پکڑا تھا اور کہا تھا من کنت مولا فہذا علی مولا. تو کہا کہ خوب یہ لوگ اس کو مانتے کیوں نہیں ہیں؟ کہا تم بھی ابھی جا کر لوگوں سے بتاؤ گے تو لوگ اس کا انکار کر دیں گے. حتیٰ وہ جو لوگ اس وقت رسول خدا کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے انہوں نے بھی جا کر جو ہے بعد میں اقرار کیا. خوب یہ امام کو شکوہ رہا ساری زندگی کہ لاکھوں کی تعداد میں لوگ تھے، اصحاب تھے، مدینہ کے مہاجرین اور انصار تھے، مگر ان سب کہاں چلے گئے؟ اس ولایت کو قبول نہ کرنے کا امیر المومنین نے شکوے کا اظہار کیا ہے. پھر اس کے بعد اگر آج ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم امام کی ولایت کو قبول کرتے ہیں، ہم اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، لیکن وہاں دوسرا امام کا شکوہ ہے کہ جنہوں نے امام کو ایکسیپٹ کیا، قبول کیا، امام کہتے ہیں کہ جب میں ان سے کوئی امر کہتا ہوں تو یہ بہانہ ڈھونڈتے ہیں. امام کے نہج البلاغہ میں معروف وہ خطبوں کے اندر جملے ہے کہ میں جب انہیں کہتا ہوں کہ یہ جنگ پہ تو کبھی یہ کہتے ہیں سردی ہے، کبھی یہ کہتے ہیں گرمی ہے. گویا یہ خود اپنے نفسوں میں پھنسے ہوئے امام کو ایکسیپٹ کر اب اس ولایت کے آگے بڑھنا، کیونکہ خود ولایت جو ہے وہ اطاعت مانگتی ہے، ولایت پیروی مانگتی ہے، معیت مانگتی ہے، یعنی ساتھ ہونا مانگتی ہے ولایت. خود ساتھ کہاں ہے انسان کے؟ ہم امام کے ساتھ کتنے ہیں؟ اور اگر ہم امام کے ساتھ نہیں ہیں تو اس کا مطلب صرف ہم امام کا نام دور سے کھڑے ہوئے کے لے رہے ہیں. ساتھ ہونے کا مطلب کہ ہم جیسے امام چاہتا ہے وہ ویسے رہو. امام چاہتا ہے جنگ میں تو جنگ میں رہو، امام چاہتا ہے امنیت میں یا شہر میں رہو، امام عبادت میں رہو. خب امام جیسے امام چاہے. پھر ایسا نہیں ہے. کربلا میں وہی کامیاب ہوئے کہ جو امام کے ساتھ تھے،
جنہوں نے ہر طرح کا مشورہ دینے کی کوشش کی کہ مولا یہ لے لیں، مولا وہ لے لیں، وہاں چلے جاتے ہیں، وہاں سے اتنے لوگ آ جائیں گے. نہیں، امام جہاں ہے وہاں اطاعت مہم ہے. اطاعت اور امام کے ساتھ ہونا یہ بہت زیادہ ضروری ہے. کہ آج شب قدر ہے، شب قدر خود وقت کے امام اور حجت خدا سے متصل کرنے کی شب ہے. تنزل الملائکۃ والروح کی شب ہے. ملائکہ اس قرآن کی حقیقت کو لے کر روئے زمین پر اترتے ہیں. ملائکہ ان تقدیروں اور ان ساری چیزوں کو انسانیت کے لے کر اترتے ہیں. اب آج ہم اس لمحے میں اگر ہمارے ہاتھ دعا کے لیے بلند ہوتے ہیں تو ہماری دعاؤں سے میری اپنی شخصیت کا اظہار ہوتا ہے. خب میں آج خدا کی بارگاہ میں کیا دعا کر رہا ہوں؟ کیا میری دعا مجھے امام کے قریب کر رہی ہے، متصل کر رہی ہے، یا میری دعائیں صرف میری اپنی زندگی کے لیے ہیں؟ خب یہ شکوہ امام زمانہ کو بھی ہوگا ہم سے کہ یہ میرے ساتھ نہیں ہے. آج ہم چاہتے ہیں ہماری زیارت ہو جائے مولا کی، آج ہم چاہتے ہیں ہم اپنے امام کو دیکھ لیں. خب دیکھنا اور زیارت کرنے والے لوگ ائمہ علیہ السلام کی زندگیوں میں بہت تھے. امام کے ساتھ دینے والے لوگ کتنے تھے؟ آج ہم اگر چاہتے ہیں کہ آج کی شب ہم واقعاً امام علی علیہ السلام کی اس مظلومیت کو ختم کریں یا کم کریں، تو آج ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم وقت کے امام کے ساتھ جو ہے وہ کتنے ہیں. آپ نے بہت بہترین نقطے کی طرف اشارہ کیا کہ امام کے ساتھ کھڑے ہونا بہت مہم ہے. لیکن آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہے معمولاً. ہم امام کے ساتھ نہیں کھڑے ہوئے. کیا وجہ ہے؟ کیا میری معرفت میں کمی ہے؟ میں امام کی شخصیت کو صحیح طور پہ درک نہیں کر پا رہا ہوں؟ کیونکہ اگر میں اسی طرح چلوں تو ظہور کے وقت میرے لیے وہ وقت بہت خطرناک وقت ہے. شاید میں اس کے لیے دعا تو کر رہا ہوں ظہور کی، لیکن وقت جب امام وقت کا ظہور ہو جائے تو شاید میری معرفت کی کمی کی وجہ سے میں پیچھے رہ جاؤں. تو واقعاً کیا ایسا ہی ہے؟ دیکھیں، وجہ یہی ہے کہ اگر میں اپنے عمل، اپنے کردار کو، اپنی چیزوں کو اس طرح سے نہیں جو ہے وہ سٹرکچرائز کر رہا یا اس طرح سے نہیں پلان کر رہا کہ جو مجھے امام کی طرف لے کے جائیں. کیونکہ دیکھیں، جب آپ امام کے ساتھ ہوں گے، جب امام کی اطاعت اور پیروی کو چلیں گے، تو وہاں پر آپ کو پرائز بھی تو پے کرنی ہے. وہاں قیمت بھی، جیسے کل بھی ہم نے گفتگو کی تھی کہ ولایت جو ہے وہ قیمت مانگتی ہے. اب جو چیز روکتی ہے ہمیں، یا جو چیز ہمیں امام تک دور کرتی ہے، یا اس طرح ہمیں امام کے ساتھ دینے سے، اس میں پہلی چیز معرفت ہی ہے. انسان کو اپنی معرفت نہیں ہے، انسان کو اس دنیا کی معرفت نہیں ہے، انسان کو امام کی معرفت نہیں ہے. جب اسے پتہ چل جائے کہ حقیقت یہ ہے، راستہ یہ ہے، حیات یہی ہے، زندگی یہی ہے، دنیا میں بھی آخرت میں. رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب پل صراط تک پہنچیں گے لوگ، تو پل صراط سے وہ گزرے گا سالم کہ جس کے پاس امام علی علیہ السلام کا ایک نامہ ہوگا، مہر لگا ہوا کہ اس کو اجازت ہے. روایت ہے یہ. اور یہ نامہ کیا ہوگا دراصل؟ نامہ کے پاس اس کو اجازت ہے کہ یہ یہاں سے گزر سکتا ہے. خب یہ نامہ، یہ ولایت کی ایکسیپٹنس کیسے ملے گی؟ دنیا کے لیٹر تھوڑی ہیں کہ آپ کسی پر جا کے بولیں میرا جاننے والا ہے تو آپ سائن کر دیں. وہ عدل کا امام ہے. وہ عدالت اور اس حق کی وجہ سے امام اپنی دور حکومت میں 4 سال تک جنگ کرتے رہے. امام نے ایک لمحہ جو ہے وہ آرام نہیں کیا. جس شخص کا جو ہے وہ استراحت کی، سونے کی، آرام کی جگہ میدان جنگ ہو، کیوں ہو؟ مگر سامنے لڑنے والے کون تھے؟ مشرکین تھے یا روم کے لوگ تھے؟ نہیں، تینوں لڑنے والے جو ہے وہ قاسطین ہیں، مارکین ہیں، ناقصین ہیں، سب مسلمان تھے، سب اسلام پہ تھے، مگر عدالت ایکسیپٹ نہیں کر سکتے تھے، عدالت کو برداشت نہیں کر سکتے تھے. خب آج اگر دنیا کے اندر یہ جو بادشاہت نظام ہے یا جو اسلامی ممالک ہیں، کیا یہ آج ایک ولایت پذیری کے نیچے آنے کے لیے تیار ہیں؟ کیا آج دنیا کے حکمراں جو ظاہری طور پر مسلمان بھی ہیں، مسلمان ملک بھی ہیں، کیا ان کے کردار اس طرح ہیں جیسے امام علی علیہ السلام اپنی حکومت میں اپنے فرمان رواؤں کو چاہتے تھے؟ کیا آج ان کو ان کے چیزوں کی وجہ سے، کرپشن کی وجہ سے، چوریوں کی وجہ سے، یا کسی بھی طریقے سے لوگوں کا ساتھ نہ دینے کی وجہ سے، کیا وقت کے امام جب آئیں گے تو کیا ان کو اپنی جگہوں پہ رہنے دیں گے؟ امام علی علیہ السلام کی ہمیں زندگی کے اندر خوب نظر آتا ہے کہ جہاں امام نے کو یہ شکایت ملی یا کسی نے کہا کہ فلانا آپ کا فرماندار یا فلانا شخص آپ کا جو ہے اس نے یہ نہیں کیا، امام نے فوراً اس کو عزل کر دیا، امام نے فوراً ان ساری چیزوں کو ہٹا دیا. خوب عدل کا امام ہے. خوب اسی عدالت کی وجہ سے حضرت علی علیہ السلام تنہا رہ گئے. تو آج ہم
اپنی زندگیوں میں اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ایکسیپٹ نہیں کر پائیں گے عدالت کو جب جاری کی جائے گی، تو ہم اپنے لیے دعا مانگیں خدا سے کہ ہم اس کو ایکسیپٹ کریں. دیکھیں ولایت علی ابن ابی طالب میں داخل ہونا آسان نہیں ہے. یہ وادی عشق کی وادی ہے، یہ وادی قربانی مانگتی ہے. یہ وادی وہی ہے کہ جب میثم ابن تمار سے کہا گیا کہ میثم وقت آئے گا تمہارے جو ہے وہ نیزے گھوپے جائیں گے، زبان جو ہے وہ تن سے جدا کر دی جائے گی، اس وقت کیا تم ہم سے دور رہو گے یا ہمارے خلاف بات کرو گے؟ کہا نہیں مولا، جاتی ہے تو جاتی رہے. وہ ویسے ہی ہوا میثم کے ساتھ. تاریخ عبرت ہے جان محترم. تاریخ صرف سننے پڑھنے اور واہ کر کے اٹھ جانے کا نام نہیں ہے. تاریخ یہ ہے کہ میں کہاں کھڑا ہوں. خود امام علی صاحب ہم فرماتے ہیں کہ میں جب تاریخ کا مطالعہ کرتا ہوں، یہ تاریخ کو بیان کرتا ہوں، تو میں خود دیکھتا ہوں کہ میں تاریخ میں موجود ہوں. اگر آج ہم ان ساری چیزوں کو بیان کرتے ہیں تو ہم خود کہاں کھڑے ہوئے ہیں. اور ظاہر ہے اگر ہم دنیا کو اپنا ہدف سمجھتے ہیں، دنیا کو اپنے لیے جو ہے وہ کامیابی سمجھتے ہیں، تو ہم یقیناً امام کا ساتھ نہیں دے پائیں گے. ہم ساتھ دینا خدا نہ خواستہ کہیں امام کے مقابلے میں نہ آ جائیں. اللہ اکبر. اسی لیے حضرت سلمان فارسی کو جو خط لکھا ہے امام علی علیہ السلام نے، اس کے اندر امام نے فرمایا حضرت سلمان فارسی کو کہ دنیا کا ظاہر بہت خوبصورت ہے. کیوں؟ کیونکہ سانپ کی طرح ہے، دیکھنے میں نرم بھی ہے اور خوبصورت بھی ہے، لیکن اس کے اندر ایسا زہر ہے جو انسان کو مار دیتا ہے. دنیا ایسی ہے. دنیا کے سٹیٹس، پوسٹ، ڈیزگنیشنز آج ہم اپنے اداروں میں، آج ہم اپنے ٹرسٹوں میں، اپنی انجمنوں میں، اپنے اسلامک سینٹرز میں اور ہر طرح کی تنظیمیں اگر تو اچھائی، فلاحی اور رفاہی کام کر رہی ہیں، بہت اچھی بات ہے، لیکن ہم دوسرے کو ایکسیپٹ کرنے کو تیار نہیں ہیں. ہم خود عجب اور خود پسندی کا شکار ہیں. ہر چیز فردی ہے. ہر چیز فردی ہے. اگر آج ہم دین کا کام کر رہے ہیں، خوب ہمارا چینل بہت اچھا ہے، باقی باہر ایسی ہے، بیکار ہیں. کیوں؟ کیونکہ اصل میں ہم اپنے لیے کر رہے ہیں، ہم اللہ کے لیے اس خلوص اور اخلاص کو، میں نہیں خدا نخواستہ لوگوں کے خلوص اخلاص کی بات کر رہا ہوں، میں ایک عمومی بات کر رہا ہوں کہ ہم اپنا نفس کے شکار ہیں. ہم جب تک اپنے آپ کو آزاد نہیں کریں گے، ہم کیسے مولا کی خدمت پہنچیں گے؟ وہ جو امام کے گرد پروانہ وار گھومتے تھے، وہ امام تک پہنچے ہوئے تھے. انہوں نے اپنے وجودوں کو امام کے اوپر قربان کیا تھا. یعنی دونوں ایگزامپلز ہمارے سامنے موجود ہیں کہ جن لوگوں نے دنیا پرستی اختیار کی، وہ غفلت کے کس اندھیروں میں جا کے گرے، اور واقعاً جو امام کی اطاعت کرتے رہے، اور جیسا کہ آپ نے فرمایا امام کے ساتھ کھڑے رہے، وہ پھر کربلا کے میدان میں بھی نظر آئے، امام حسن علیہ السلام کے ساتھ بھی نظر آئے، میثم و تمار و مقداد و ابوذر کے طور پہ بھی نظر آئے. ایک سوال ذہن میں ایجاد ہوتا ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام کی یہ 5 سالہ جو خلافت کا دور تھا ظاہری طور پر، اس میں امیر المومنین علیہ السلام جنگوں میں گھرے رہے، مختلف مشکلات، جنگ صفین ہوتی ہے، جنگ جمل ہوتی ہے، نہروان ہوتی ہے، مشکلات ہیں. ایک پچھلے 25 سال دیکھ چکی ہے امت، اس کے باوجود خود امیر المومنین علیہ السلام کو قبول کر رہے ہیں، ان کو خلیفہ بنا رہے ہیں، اس کے باوجود ان کے ساتھ نہیں ہے. مشکل کہاں تھی؟ کیا مشکل تھی کہ جس کی وجہ سے امیر المومنین علیہ السلام کی بات کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے تھے لوگ؟ اب ہیں لوگ، دیکھیں لوگوں نے ساتھ دیا، ایسا نہیں کہ سب نے نہیں دیا. خوب ایک طبقہ جو ہے بعض اوقات کہیں خواص کا طبقہ ہے، بعض اوقات ایک طبقہ جو ہے وہ دنیا پرست کا تقویٰ ہے طبقہ جو ہے، اور مختلف فیکٹرز ہیں جسے مولا کائنات نے خود بیان کیا، علماء کرام نے اس کو ساری چیزوں کو بیان کیا کہ حق کو ایکسیپٹ کرنا آسان نہیں ہے، حق کو قبول کرنا آسان. دوسری طرف آپ یہ بھی تو دیکھیں کہ اس پورے سسٹم کا جو سب سے بڑا دشمن ہے وہ ابلیس ہے. اس نے تو خدا کی بارگاہ میں جو ہے وقت اور معین مانگا ہوا ہے. وہ اسلام جب آیا ہے تو اس کی چیخیں نکلی ہیں کہ اب میں کیا کروں گا. اب اس کے بعد اس نے رسول خدا کے دور میں زندگی میں اپنی پوری کوشش کی، اور پھر جب رسول خدا جا رہے لگے تو پھر خدا نے جو ہے وہ ایک سسٹم اور ایک نظام ولایت کا دے دیا. اب اس نے اپنی پوری طاقت لگانی تھی، اس کی محنت ہوئی بھی تھی انبیاء کے سامنے سے. وہ کبھی فرعون کی صورت میں، کبھی شداد اور کبھی اس کی صورت میں جو ہے وہ وارد ہوا ہے اور آیا ہے. اس نے پوری کوشش کی ہوئی تھی. اب اور جو جہاں پر آیا، اور خاص طور پہ رسول خدا کے ٹائم پہ اس نے پوری کوشش کی، لیکن جیسے ہی رسول خدا گئے تو اس نے اپنی پوری طاقت کے ساتھ جو ہے، جہاں وہ رسول خدا کو شب ہجرت میں جہاں پر خود ابلیس آتا ہے اور ان سارے
قبیلوں کے سرداروں کو یا جو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں ان سے کہتا ہے کہ ایک ایک جمع ہو، اور جب تم ایک ایک سب ہوگے تو تم سے جو ہے وہ قریش یا بنی ہاشم تم سے مقابلہ نہیں کریں گے، جاؤ رسول کو جو ہے وہ مار دو جا کے۔ اب جب اس وقت جاتا ہے تو وہاں کیا دیکھتے ہیں کہ وہاں رسول کے بستر پر رسول جیسا مگر حضرت علی سو رہے ہیں۔ تو وہاں وہ جو پہلا ڈیفینڈ کیا گیا وہی چیز کھٹکی ہوئی تھی ابلیس کو کہ یہاں رسول کو بچانے کے لیے خدا نے ایک نظام کیا ہوا ہے، اور اس نے اپنی پوری پلاننگ کی بہت خوب منافقین کے ساتھ، اور پھر وہ دیکھتا رہا کہ ہر مارکے میں، چاہے بدر کا ہو، چاہے احد کا ہو، چاہے خندق کا ہو، چاہے خیبر کا ہو، ایک ہی ہستی، ایک ہی شخصیت اسلام کے پرچم کو لیتی ہوئی، جیسے آپ نے بتایا ابن الحدید جو ہے وہ کہتا ہے کہ شمشیر مولا کائنات نہ ہوتی تو اسلام کا غلبہ نہیں ہونا تھا۔ خوب یہ سب یعنی رسول خدا کی وہ پہلی رات ہجرت کی کہ اگر نہیں ہوتے مولا کائنات تو رسول خدا کے ساتھ کیا ہونا تھا نہیں پتا ہمیں، اس رات سے لے کر اور اسلام کی نئی حکومت بننے تک سب جو ہے وہ علی علیہ السلام کے سر پر ہے، سب علی کی ایثار اور قربانی ہے۔ اب دشمن شناسی بہت امپورٹنٹ ہے، آج ہم نہیں پتا کیونکہ ہم کس طرح جو ہے وہ ہم زندگیاں گزار رہے ہیں، آج ہمیں پتہ ہی نہیں ہے ہمارا دشمن کون ہے، اصل دشمن ہے کون، قرآن کہہ رہا ہے دو مبین ہے، آشکار دشمن ہے۔ اب یہ دشمن کی پلاننگ تھی، اس نے اپنی طرف سے پوری محنت کی اور اس معرکے کو تیار کیا جو ولایت کے ساتھ ٹکراؤ ہوا ہے، اور اس ٹکراؤ کی جو آپ یوں کہہ لیں کہ جو صحیح شکل نظر آئی ہے وہ کربلا تھی۔ کربلا میں جو ٹکراؤ ہے گویا وہ دو گروہوں کا نہیں ہے، بلکہ یہاں وارث الانبیاء ہے، وارث آدم، وارث نوح، وارث حضرت موسیٰ، یہاں انبیاء کا وارث ہے، اور وہاں جو ہے وہ ان سارے شیاطین اور کفر اور نفاق اور فساد کا وارث ہے۔ یہ ٹکراؤ ہوا، اور اب جو ایک معرکہ ہونے جا رہا ہے، اب جو دنیا اس معرکے کے لیے تیار ہو رہی ہے وہ معرکہ خوب حجت خدا کا، اور ابھی دنیا کی ساری استعماری اور شیطانی طاقتوں کا معرکہ ہے۔ یہ معرکہ کم معرکہ نہیں ہے، یہ بہت بڑا معرکہ ہونے والا ہے، اب اس میں ظاہر ہے بہت زیادہ تیاری کی ضرورت ہے، بہت زیادہ تحلیل کی ضرورت ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم ولایت کو کس طرح ایکسیپٹ کرتے ہیں۔ اگر آج ہم اپنی بصیرت صحیح نہیں کرتے، اگر آج ہم اپنے شعور کو بیدار نہیں کرتے، اگر آج ہماری ممبر، مجلس اور ساری جگہوں پر درس گاہوں میں اگر آگاہی کا اور شعور کا درس نہیں دیا گیا تو ہم اس معرکے میں ناکام ہو جائیں گے، ہم ناکام ہو جائیں گے۔ معرکہ ہونا ہے، خدا کا وعدہ ہے، اور خدا اپنے وعدے سے پیچھے نہیں ہٹتا۔ بہت خوب، سبحان اللہ۔ ناظرین کرام، گفتگو بہترین مراحل میں داخل ہو چکی ہے، اور جیسا کہ مولانا صاحب فرما رہے ہیں کہ باطل اور حق کا معرکہ ہے، دو سسٹم ہیں، باطل کا سسٹم ہے، حق کا سسٹم ہے۔ حق کے سسٹم کی معرفت یعنی امام کی معرفت، اور اسی گفتگو کو ہم جاری رکھیں گے مولانا صاحب کے ساتھ۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ آپ لوگ اب کالز میں شامل ہو سکتے ہیں، ہمیں کالز کر سکتے ہیں، اپنی بات کر سکتے ہیں، اور جو سوالات آپ کرنا چاہیں، اور کوشش کیجئے کہ آج کی شب سے منسوب سوال ہو تاکہ گفتگو ہمارے ایک ہی پیراہے میں رہے اور ایک اچھا نتیجہ آپ کے ذہنوں تک منتقل ہو سکے۔ یہ جو سسٹم آپ کہہ رہے ہیں کہ ابلیس کا سسٹم ہے، یعنی یہ سسٹم آج بھی موجود ہے، مجھے آج بھی اپنے نفس کو اس سسٹم سے بچا کے رکھنا ہے۔ جی دیکھیں، بات یہ ہے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ علی مال حق و حق مال علی، حضرت علی حق کے ساتھ ہے اور حق علی کے ساتھ ہے، خوب آج بھی حق جو ہے وہ ہے، آج باطل بھی جو ہے وہ مقابلے میں آیا ہوا ہے۔ خوب آپ اپنے آپ کو ڈیفائن کریں کہ اب کس صف میں کھڑے ہوئے ہیں۔ کہہ دینا آسان ہے، لیکن اس صف میں کھڑا ہونا، پھر اس صف میں رہنا، اور پھر باطل کا مقابلہ کرنا اصل جو ہے وہ جہاد ہے۔ واقعاً بالکل۔ کالز آ رہی ہیں ہمارے پاس، آج پروگرام کے پہلے کالر ہیں، ان کو شامل کرتے ہیں اپنے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہلو، السلام علیکم۔ السلام علیکم، مجھے آپ کی آواز بہت ضعیف سنائی دے رہی ہے، کوشش کر سکتے ہیں کہ تھوڑا لاؤڈ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، کون صاحب بات کر رہے ہیں اور کہاں سے تشریف فرمائیں؟
میں انیس حیدر بات کر رہا ہوں، انیس حیدر بول رہا ہوں میں انیس صاحب کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے. سب سے پہلے میں تعزیت بھی پیش کرتا ہوں آج شہادت مولا کائنات کے سلسلے میں، اور ہمارے بہت انیس ہی صاحب آپ قابل سے ایک احترام چھوٹی مولانا سی صاحب. ریکویسٹ ہے، ایک چھوٹی سی گزارش ہے. حرم میں جی اس وقت مراسم ہو رہے ہیں جیسے کہ آپ کو آواز آ رہی ہوگی، تھوڑا سا جی لاؤڈ جی جی بولنے کی کوشش کیجیے تاکہ آپ کی آواز کو ہم اچھا بہتر طور پہ میں سن سکیں. ہاں جی 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 بہت میں شکریہ. مولانا صاحب کو سلام پیش کرتا ہوں، بخاری صاحب کو، اور یقیناً آپ بہت خوبصورت گفتگو فرما رہے ہیں. حقیقت میں اس پہ ہمیں صرف سننا نہیں ہے، عمل پیرا ہونے کی بھی ضرورت ہے. میرا سوال یہ تھا کہ آج کے جو موضوع ہے اس پہ میرا سوال ہے. عبد الرحمن ابن ملجم، یہ اچھا اس کے بارے میں معلوم ہی کرنا ہے کہ یہ ماضی میں یہ کیا تھا اور اس نے کیوں مولا کو شہید کیا گیا تھا. تو پھر جب اس کو زندہ گرفتار کر لیا گیا تھا تو پھر اس سے کیا تشویش ہوئی تھی، اور اس کس طرح پتہ چلا تھا کہ، اور یہ کس طرح سے، یعنی کون کون شامل تھا اس واقعے میں. اس جی بارے میں اگر تھوڑا سا ہو سکے بالکل تو آپ بتا کا، دیجیے گا. شکریہ. جی بہت بہت شکریہ آپ کا کال کرنے کا. ایک اور کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی وعلیکم السلام. جی کون صاحبہ بات کر رہی ہیں، کہاں سے تشریف فرمائیں؟ جی میں لاہور سے بات کر رہی ہوں. آپ حرم میں بیٹھے ہیں. پہلے تو میرا سلام بی بی کو، دوسرا آغا صاحب کو، اور آپ سب کو آج کا بہت پرسہ مولا علی علیہ السلام کا، اور اپنے وقت کے امام کو ہم تہنیت ان کی بہت زیادہ تعزیت پیش کرتے ہیں. اور بس ہمیں آپ یہاں حرم میں بیٹھ کے، آج کے لیے دعا تو کوئی نہیں، آج تو پرسے کا دن ہے، بے شک بے لیکن شک. اللہ تعالی ہمارے وقت کے امام کے ظہور میں تاجیل فرمائے، الہی آمین، اور الہی خدا ان کو آمین، اذن ظہور دے دے بس اب. اور الہی آپ آمین، لوگوں کو بہت الہی پرسہ، آمین. آغا صاحب کو بھی اور آپ کو بھی بہت شکریہ. جزاک اللہ، سلامت رہیے، فی امان اللہ. جی سوال ہمارے کالر نے کیا انیس صاحب. نہیں میں سمجھا نہیں. جی کہہ رہے تھے جہاں تک مجھے سمجھ میں آیا کہ ابن ملجم مرادی دراصل ماضی میں کیا تھا اور وہ کس طرح سے تبدیل ہوا اور اس نتیجے تک پہنچا، شاید اس حوالے سے سوال. دیکھیے جو بہرحال مختصر سا ہے کہ وہ یمن سے جو لوگ آئے تھے اور وہاں سے وہ آیا تھا، اور کچھ لوگوں کو وہاں پر کیا گیا تھا کہ جائیں امام علی علیہ السلام خدمت میں اور وہاں پہ پیش ہوں. بہرحال داستان جو ہے وہ مفصل ہے، آپ ایزیلی کسی بھی کتابوں کا تاریخ کا مطالعہ کریں تو مل جائے گی. لیکن ان میں بھی جو انہوں نے انتخاب کیے تھے اچھے خاصے لوگ، ان میں سے پھر انہوں نے کم کیے، پھر کم کیے، پھر کم کیے، یہاں تک کہ وہ 10 لوگ رہ گئے جن کو انتخاب کیا گیا کہ وہ ان کی نمائندگی کرتے ہوئے امام کی خدمت میں جائیں. ان 10 لوگوں میں جو سپوکس پرسن تھا کہ اب بات کون کرے گا امام سے، تو ان بات کرنے والوں میں تھا یہ ابن ملجم. اور جیسے ہی یہ رسول امام علی کی خدمت میں آیا تو امام نے اس کا نام پوچھا. جیسے اس نے اپنا نام بتایا تو امام نے اسے اس کے والد کا پوچھا تو امام وہیں پر امام نے فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون. تو امام نے اس وقت اس کو وجہ نہیں بتائی، اور جب یہ لوگ واپس چلے گئے تو یہ مریض ہو گیا اور یہ وہیں رک گیا، اور امام اس کی عیادت پر بھی آئے اور پوچھے. جو اصل وجہ تھی وہ یہ پھر خوارج میں چلا گیا، اور وہی غفلت ہے کہ انسان غافل ہو جاتا ہے. انسان جو ہے وہ جہاں سے دین لینا ہوتا ہے اس جگہ چھوڑ کر جب کہیں اور چلا جائے، تو جیسے آج ہمیں معاشرے میں نظر آتا ہے کہ آج داعش اور اس طرح کے جو ایکسٹریمزم جو اسلام کے نام پر ہیں لیکن ظلم اور ستم اور دہشت گردی اور قتل عام کرنا، عام مسلمانوں کو، عام انسانیت پہ ظلم کرنا، خوب یہ دین کہاں سے لے رہے ہیں؟ خوب یہ غافل ہیں. یہ وہی خوارج ہیں، یہ وہی ہیں کہ جو سمجھتے ہیں کہ شاید یہ خود حق پر ہیں اور حق کو ڈینائی کرتے ہیں. ان کا خوارج کا جو سب سے بڑا مسئلہ تھا وہ یہی تھا کہ یہ دین تو چاہتے تھے لیکن دین کو اجرا کرنے والے کو یہ حذف کرنا چاہتے تھے. یعنی لا الہ الا اللہ ہو لیکن لا الہ الا اللہ کے اس کلمے کو جو ابھی آگے بڑھا رہا ہے وہ علی ولی اللہ نہیں چاہیے ہمیں لا الہ. آج بھی یہی مسئلہ ہے، آج بھی سب کو اپنا دین چاہیے، اپنے حساب سے دین چاہیے، اپنی مرضی کا دین چاہیے. آج بھی ہم ولایت کو ایکسیپٹ کرنے سے مشکل ہے. ولایت جو ہے وہ خداوند متعال کی طرف سے دی گئی ہے. آج اگر سسٹم کوئی آج ہمارے پاس ہے جس میں ولایت پذیری ہے، جو کہ بہت نیچا سسٹم ہے اصل ولایت کا، لیکن بہرحال ایک سسٹم ہے، لیکن آج ہم اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے کیونکہ ہم اپنے نفسوں کے شکار ہیں. ہمیں
دین چاہیے ہماری مرضی کا, ہمیں دین وہ نہیں چاہیے جسے اللہ نے بھیجا ہے. یہی مشکل تھی جس یہی کی وجہ مشکل سے اس امیر وقت المومنین تھی, شکوہ کر یہی رہا ہے. مشکل آج بھی ہے. اللہ اکبر. واقعاً یہ اس زمانے کی واقعاً بڑی مشکل ہے. یہ خوارج وہی تھے کہ جو لا حکم الا اللہ کا نعرہ ہاں بلند کر بالکل, رہے تھے کہ فقط حکم خدا ہو, اللہ اور ہو. اس کو اپنے حساب سے چینج بھی کر رہے تھے. یعنی واقعاً ولایت پذیری یہاں پہ ہمیں ولایت نظر نہیں پذیری ہے. نہیں ہے. آپ جب خدا قرآن میں کہہ رہا ہے اطیعوا اللہ اطیعوا الرسول واولو الامر منکم انما ولیکم اللہ ورسول, اللہ تمہارا ولی ہے, رسول تمہارا ولی, اور وہ جو ہے وہ رکوع کی حالت میں زکوٰۃ دے رہے ہیں وہ کتنی تمہارے واضح ولی ہیں, نشانیاں ہیں. واضح نشانیاں ہیں. خوب آپ ان کو ولی قبول نہیں کر رہے, پھر آپ یہی ہوگا کہ علی اپنی حکومت میں مسجد کوفہ میں اپنی فجر کی نماز کی عبادت کے اندر جو ہے وہیں پر جو ہے وہ امام کی جو سر ضربت سے جو ہے وہ لگائے. اللہ اکبر. ہیلو السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ہیلو السلام علیکم آقا. جی کون صاحبہ بات کر رہی ہیں, کہاں سے تشریف فرما ہے؟ جی میں عاتقہ بطول کراچی پاکستان سے. جی فرمائیے کیا کہنا چاہتی ہیں؟ میں اپنی بیوی کو پہلے تو سلام پیش کرنا چاہتی ہوں, بی بی معصومہ علیہ السلام کو. السلام علیکم یا بی بی معصومہ علیہ السلام. بہت اور شکریہ. میں جو ہے مولا کی تعزیت پیش کرنا چاہتی ہوں اور کچھ جو مولا کے لیے نوحہ پڑھنا چاہتی ہوں. جزاک اللہ. آپ کا سلام بی بی معصومہ کے ذریعے سامنے ہے, اس تک پہنچ گیا ہے. یقیناً وہ سن رہی ہیں. آپ سب کی آرزو, آپ سب کی تسلیت ان کی بارگاہ میں جا رہی ہے. ایک اور کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ہاں میں بی بی معصومہ علیہ السلام کو سلام بھیجنا چاہتی ہوں. السلام علیکم بی بی معصومہ علیہ السلام. اور جی بی فرمائیے. بی آج آپ کے قدر فضل مومنین عزت کا پرسہ لے لیجیے. اور سب سے بڑی بات یہ آگا بڑی قیامت کے دن ہے. میرا ایک سوال یہ ہے کہ آپ نے بہت اچھی بات کی ہے کہ ہمیں اپنی تربیت اچھی کرنی چاہیے. اگر ہم آج مولا کے ساتھ اپنی تربیت کو ایسا بنا لیں ہر کام امام کے لیے کریں تو امام کے لشکر میں ہمارا تو میرا سوال یہ ہے آغا کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہم جو یہ کام کر رہے ہیں اس میں ہمارے مولا ہم سے خوش ہیں. ان کی بالکل خوشحالی جو ہے وہ کیا وہ ہم سے خوش ہیں, وہ ہمیں کس طرح پتہ چلے گا؟ کبھی ضرور. آپ کا سوال ہم مولانا صاحب کی خدمت میں پیش کرتے ہیں. شاید فرما رہی ہیں کہ اگر ہم کوئی کام اس نیت سے کرتے ہیں کہ امام کا قرب ہمیں حاصل ہو سکے تو ہمیں کیسے پتہ لگے گا کہ امام اس سے راضی ہیں؟ دن بدن اگر آپ کے دل میں محبت امام کی بڑھتی چلے جائے گی, آپ کے کام سے جو ہے وہ آپ کا اطراف بہتر ہو جائے, آپ کے کام سے آپ جس چیز کے لیے کام کر رہی ہیں, جو کام کر رہی ہیں, اس کے اثرات معاشرے پر مرتب ہونا شروع ہو جائیں گے, وہ واضح ہے کہ امام جو ہے وہ آپ سے راضی ہیں اور آپ کو اور کاموں کی طرف متوجہ کر رہے ہیں. ایک اور کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کون صاحبہ کہاں سے تشریف فرما ہے؟ جی میں یو کے سے فون کر رہی ہوں سر, اور ایک تو آج میرے فادر کی برسی پہ ہے مولا جی آپ کی آواز مجھے بالکل سنائی نہیں دے رہی ہے, کیا آپ تھوڑا سا لاؤڈ بول سکتی ہیں پلیز؟ جی بھائی جی فادر کی آج برسی ہے, تیسری برسی ہے, وہ مولا علی کی بہت بڑی اللہ بخشے ان کے لیے دعا کریں, دعا کریں اللہ مجھ کو بہت صحت دے, خیال رکھیں. جی غالباً دعا اور سلام پیش کر رہی ہیں, تسلیت پیش کر رہی ہیں جناب معصومہ کی بارگاہ میں. آپ کی تسلیت یقیناً جناب معصومہ سن رہی ہیں. دلوں کا حال جانتے ہیں اہل بیت. آپ ان سے توسل کریں, تمسک کریں اور ان کی بارگاہ میں اپنی تسلیت پیش کریں. یقیناً وہ اس سے خوش ہوں گے اور آپ کی تسلیت اور تہنیت کو قبول کریں گے انشاءاللہ. ایک اور کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
آج بہرحال ہمارے ساتھ بہرحال حرم میں مراسم بھی ہیں اور آواز زیادہ ہے, لوگ کال کر رہے ہیں جن کی بہرحال آپ آواز سب بہت جو ہے کم وہ ہے. دیکھ رہے ہیں, یہی کافی ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں زری کو, حرم میں مناجات کی آواز آپ کو آ رہی ہے, اور ہم سب کی طرف سے بہرحال دعا گو ہیں, ہم سب ان کے لیے زیارت پڑھ رہے ہیں. بہرحال آج کی شب ہے, آج کی شب غم کی شب ہے, آج کی شب امام علی علیہ السلام کے گھر میں گریہ ہے. محمد حنفیہ جو ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ آج کی شب بابا نے جو ہے وہ سب کو جمع کیا ہے اور ایک ایک کر کے سب کو پکارا ہے, سب کا نام لیا, گفتگو کی ہے. امام حسین علیہ السلام گریہ کرنے لگتے ہیں, بابا کی حالت دیکھتے ہیں, آنکھیں بند ہوتی ہیں, آنکھ کھلتی ہے. امام علی علیہ السلام امام حسین کو دیکھتے ہیں کہ بیٹا حسین کیوں گریہ کر رہے ہو, آپ تو امت کے شہید ہو, لوگ آپ پر گریہ کریں گے. وہ اسی گریہ کی حالت میں اپنے ہاتھ کو امام حسین کے سینے پر رکھتے ہیں, اور پھر بہرحال اس شب کے اور مصائب کو جو آپ سنتے رہیں گے. بہرحال ایک وقت آتا ہے کہ حضرت علی کے گھر میں بیٹیوں کی رونے کی آوازیں بلند ہونا شروع ہو جاتی ہیں. آج کی شب حضرت زہرا کے بچے یتیم ہو رہے ہیں. گو کے کوفہ کے یتیم باہر کھڑے ہوئے تھے اور چیزوں کو ہاتھوں میں, ان کوزوں کو ہاتھوں میں لے کر, لیکن آج زہرا سلام اللہ علیہا کے بچے اس آخری وقت میں جب امام علی علیہ السلام نے حضرت عباس کو بلایا اور حضرت امام حسین کے ہاتھ پر حضرت عباس کے ہاتھ کو رکھا, اور حضرت عباس 13 یا 15 سال کے ہیں, اور ان سے یہی کہا کہ بیٹا عباس حسین زہرا کا فرزند ہے. یہی وہ وصیتیں تھیں کہ جو روز عاشورہ حضرت عباس کو یاد آئی کہ جب پانی ہاتھ میں رکھا تو پانی کو پانی پر دے مارا, اور وہی وصیت یاد آئی آج کی شب کی کہ بیٹا وقت آئے گا تم پانی تک پہنچ جاؤ گے, مگر یاد رکھنا حسین جو ہے وہ پیاسا ہوگا. خوب آج کی شب ہمارا خرسہ ہے امام حسین علیہ السلام کو ان کے بابا کا. ہمارے ساتھ آج اس غم میں شریک ہونے کے لیے علی ناصری موجود ہیں جو ایک بہترین آواز کے مالک ہیں. ہم چاہیں گے کہ ان سے کال پر بات کریں اور ان کو اپنے پروگرام میں شامل کریں اور ان سے آج کی مناسبت سے کوئی کلام سنیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. الرحیم انا للہ و انا الیہ راجعون. السلام علیکی یا فاطمہ معصومہ قم. السلام علیکی یا بنت موسی بن جعفر ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بارگاہ جناب زہرا, بارگاہ جناب رسول خدا امام زمان علیہ السلام میں تعزیت پیش کرتے ہیں. آج کی شب قیامت کی شب, شب شہادت امیر کائنات, امیر ممکنات. یقیناً سب غمزدہ ہیں, اشک بار ہیں اپنے مولا آقا کی شہادت پر, اور ہم بے شک بارگاہ امام زمان میں تعزیت پیش کرتے ہیں. یا مولایا ہمارے اس پرسے کو قبول فرمائیں, ہمارے اس گریے کو قبول فرمائیں. ممنون و متشکر ہوں ہدایت ٹی وی کا کہ موقع فراہم کیا کہ حرم حضرت معصومہ فاطمہ قم سلام اللہ علیہا میں پرسہ دینے کا جو ہے موقع عنایت فرمایا. اس وقت بھی میں ایک مجلس میں موجود ہوں, بس یہاں پر جو ہے داخل ثواب ہونے کے لیے ایک مرثی کے کچھ شعر پیش کروں گا. صلی اللہ علی محمد و علی محمد, اللہم صلی علی محمد. پیر و جوان ہاکنا ہائے علی, ہائے علی. ڈوبے ہیں غم میں دو جہاں, ہائے علی, ہائے علی. بنت علی کی ہے صدا, زینب ہوئی بے آسرا. قسمت میری حسرتا, سر پہ پدر ہے اور نہ ماں. ہائے علی, ہائے علی, ہائے علی.
ہائے علی. مسجد تھی اور رمضان تھا، سجدے میں کل ایمان تھا، جو بولتا قرآن تھا، صد حیف وہ تھا خون چکا. ہائے علی ہائے علی ہائے علی ہائے علی. زینب کے نام پر بین تھے، نالا کنا حسنین تھے، عباس بھی بے چین تھے، ڈھونڈے علی کو اب کہاں. ہائے علی ہائے علی ہائے علی ہائے علی. گہرا بہت ہے زخم سر، لاچار ہے ہر چار اگر، کہتا ہے بس سر پیٹ کر، میرا ہنر ہے رائے گاں. ہائے علی ہائے علی ہائے علی ہائے علی. غمگین ہے لوح قلم، قتل علی ہے ایسا غم، مجھ میں نہیں تاب رقم، کیسے کروں عاقل بیان. ہائے علی ہائے علی ہائے علی ہائے علی. صلی اللہ علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم، اللہم لعن قتلۃ امیر المؤمنین. بہت شکر گزار ہیں آپ کے کہ آپ نے ہمارے پروگرام میں شریک ہوئے، پارٹیسپیٹ کیا اور اپنا ہدیہ بارگاہ حضرت معصومہ میں پیش کیا. قبلہ ہمارا وقت تقریباً اختتام پذیر ہوا اور ہم چاہتے ہیں کہ پروگرام کے آخر میں کوئی ایک میسیج آج کی شب کے حوالے سے، شب قدر بھی ہے، شب امیر المومنین، شہادت امیر المومنین بھی ہے، ناظرین کے لیے ایک میسیج. آج کی دیکھیں رات غم کی رات ہے، گریے کی رات ہے، عزا کی رات ہے، شب قدر ہے، عبادت کی رات ہے. اسی حالت کے ساتھ جو ہے وہ خدا کی بارگاہ میں حاضر ہوں، پرسہ پیش کریں وقت کے امام کو، ان کے جد کا، خدا کی بارگاہ میں دعا کریں کہ جیسے ہمارے اسکالر نے بھی کہا کہ وقت کا امام کا ظہور ہو. پروردگار آج کی تقدیروں میں یہ لکھ دے ہمارے کہ ہم وقت کے امام کے ظہور کو دیکھیں. اذن ظہور جو ہے وہ تقدیر الہی جو ہے وہ تو تنزل الملائکۃ والروح جو ہیں وہ اذن ظہور کو لے کر اتریں، تاکہ اس دنیا میں ہم اس ولایت کو کہ جس کی غم اور جس کی تنہائی حضرت علی علیہ السلام کی، جس کا شکوہ امام علی کے ساتھ دنیا سے چلا گیا، ہم اس ولایت کو پوری دنیا میں جو ہے وہ حاکم ہوتا ہوا دیکھیں. والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت شکریہ ناظرین کرام. ہمارے ساتھ موجود تھے حجت الاسلام المسلمین سید نصرت عباس بخاری، اور میسیج دے رہے تھے کہ آج کی شب بہرحال گریہ کی شب ہے. آج ان پرنم آنکھوں کے ساتھ مجھے بارگاہ خداوند متعال میں استغاثہ کرنا ہے، گریہ کرنا ہے، اسے سوال کرنا ہے، امام کی معرفت، اس ولایت کو درک کرنے کے لیے خدا کی بارگاہ میں التماس کرنا ہے. امید کرتے ہیں کہ آج شب کی عبادتوں میں آپ ہمیں، مولانا صاحب کو، ہماری پوری ٹیم کو یاد رکھیں گے. آپ سے اس پروگرام سے اجازت چاہتے ہیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.